الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لن قتلة الحسين وأصحابه. أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين في يوم عاشوراء أنت عالمة غير معلمة. صلوات پڑھ دیں. صل على محمد وآل محمد. تھوڑا سمٹ جائیں چونکہ بعد میں بھی لوگ آئیں گے تو نعرے دیگر کو آواز بلند، نعرے سلوات. صل على محمد وآل محمد. میں نے باب لہرہ میں ایک بات عرض کیا تھا اور اس پر آپ حضرات دھیان دیں گے. بات یہ ہے کہ 8ویں امام سے روایت ہے اور صل على محمد وآل محمد. انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو شرعی طور سے تو جائز ہوتے ہیں لیکن اخلاقی طور سے نامناسب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں ایک ہے سورہ فاتحہ کا 40 تک پڑھوانا. امام کہتے ہیں کہ جس جد کا تم فرشدہ بچھا کے بیٹھے ہو جب اس پہ 40 تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھا گیا تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں اور بہت تیزی سے شب عاشور بھی لوگ تھما دیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھا دیجیے. حتیٰ عاشور کے دن میں نے ایک جگہ کہا عاشور کا دن ہے، ایک دن تو امام حسین کی مجلس کر لو. لہذا بہرحال اگر آپ مرحوم کی طرف سے اصال پہنچانا چاہتے ہیں تو رحمت کا دروازہ خدا نے بند نہیں کیا ہے. جن کا نام آیا ہے بہرحال ہو سکتا ہے ناظم میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. نام ہے فرحہ ہنی جن کے سید تحور نقوی مرحوم. ان کے لیے میں معذرت کے ساتھ کل دیتے تو سورہ فاتحہ پڑھ سکتا تھا. آج میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں انہیں اگنور بھی نہیں کرتا. ان کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو انشاءاللہ بلند کرے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 40 کا دن ہے اور ایسے موقع پر ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ آج کے دن کے بارے میں اور اس تاریخ کے بارے میں کہ جس کی یاد ہم مناتے ہیں. اور اکثر یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ سب کا 40 کیوں نہیں مناتے، امام حسین کا 40 کیوں منایا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ہمارے اور آپ کی طرف سے یہ لاگو کیا ہوا ہے فارمیلٹیز نہیں ہیں. جو بھی ہوا ہے وہ امام کے حکم سے ہوا ہے. آپ چاہے وہ 7ویں امام کو لے لیں، بالخصوص 8ویں امام کو لے لیں جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کو بہت فروغ دیا ہے. ہر امام نے اپنے بیٹے سے ایک وصیت کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے چاہنے والے تم تک آ کے پرسہ دیں گے. تم میرا پرسہ مت لینا، اس کا پرسہ لینا. عجیب سا جملہ کا غم یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ ہوتا تو یہ ہوتا کہ چلو کوئی نہیں تھا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا گیا، کوئی نہیں تھا تو کفن نہیں دیا گیا. سب موجود تھے
سارے موجود تھے، بیٹا موجود تھا، بیٹی موجود تھی، بیوی موجود تھی، بہن موجود تھی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ چونکہ اربعین ایک رواج ہے کہ اربعین منانا چاہیے، امام نے منع کیا کہ ہمارا اربعین نہ منانا، اربعین اس کا منانا کہ شاید ایک واحد ایسا شہید ہے جس کے اس کے وارثوں نے ماتم نہیں کیا۔ اس بنا پر امام کے حکم سے اور امام کی فرمائش سے یہ اربعین منایا جاتا ہے۔ 8ویں امام میں بار بار مجلسوں میں نے پڑھا ہے اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ 8ویں امام نے عشرہ زینبیہ کو بالخصوص 11 صفر سے 20 صفر کو خود انہوں نے اس کا عشرہ زینبیہ نام خود رکھا ہے۔ اور یوں تو ہم اور آپ اپنے لیے جو بھی سوچ لیں، جو بھی کر لیں، دوسرا جو ہمارے یہاں طریقہ کار تھا اپنے ملک میں اور یہاں پر ہو رہا ہے، اور خدا توفیق دے ہر انسان کو سمجھنے کی، جو آپ نے سنا ہے 2 مہینے 8 دن کی مجلسیں، ایکچوئل یہ مجلسیں ہوتی ہیں 28 صفر تک، 8 ربیع الاول تک لکھنؤ میں علماء نے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھا تو علماء نے کہا تھا کہ 28 صفر کے بعد کوئی خوشی نہیں آتی ہے، 9 ربیع الاول کی خوشی آتی ہے، تو 8 تاریخ غم ہے تو وہاں تک اس کو جوڑ دیا جائے تاکہ خوشی پر جو ہے اپنے عزاداری کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے 28 صفر سے 29 صفر سے اٹھا کے 8 ربیع الاول تک لے گئے۔ 10 دن یہ اضافہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے، وہ بھی جنہوں نے کیا ہے وہ سارے علماء تھے، لیکن 28 صفر تک کی اور چہلم تک کی روایت ہے کہ 8ویں امام ہر روز فرش ازا اپنے گھر بچھاتے تھے اور بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو اس فرش ازا پر۔ کوئی امام سے زیادہ نہ دین کا ذمہ دار ہے نہ شریعت کا۔ اور جب عشرہ زینبیہ آیا تو آپ کے صحابی تھے جن کا نام تھا خواجہ ابا سلط، جن کی قبر آج بھی مشہد میں ہے، ان سے کہتے تھے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ آپ سوچیں، کہنا کہ تمہیں علی ابن موسیٰ رضا نے بلایا، امام خود بلاتے تھے مجلس میں۔ امام سے زیادہ نہ کوئی شریف ہے، نہ امیر ہے، نہ عزت دار ہے، نہ صاحب وقار ہے، خود بلاتے تھے، بلا کے لاؤ۔ اور جب کسی دن کوئی نہیں آتا تھا تو ایک جملہ کہتے تھے، پوچھتے تھے، ظاہر سی بات اتنے تو لوگ تھے نہیں، فلاں کیوں نہیں آیا؟ جب کوئی علت بتائی تو امام کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں اتنا غم ہوتا تھا کہ ہمارے بلانے کے باوجود لوگ فرش پہ نہیں آئے۔ پھر انہوں نے، آپ دیکھیں نا یہ جو ساری چیزیں ہیں، حلیم کا جو لفظ آتا ہے حلیم بنانا، یہ حلیم ہمارے اور آپ کی ایجاد نہیں، 8ویں امام خود اپنے ہاتھوں سے حلیم بناتے تھے، اور جو صحابی آتا تھا اسے کہتے تھے پیسے لاؤ اس میں ڈال دو۔ یعنی امام جیسا خوددار کس کے لیے مانگتا تھا؟ اپنے سید الشہداء کی عزاداری، کہتا تھا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا پیسہ عزاداری پہ خرچ ہو جائے۔ خواجہ ابا سلط نے پوچھا، مولا کبھی کبھی مجھے اچھا بھی لیتے، امام ہو کر آپ اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ پیسے ڈالو، تو کہتے تمہیں پتہ کیا ہے، تم کیا جانو اس مظلوم امام کی عزاداری کی اہمیت۔ تو انہوں نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، من انفق درہما بعزاء ابا عبداللہ کأن قرض اللہ حسنا، جو 1 درہم امام حسین کی عزاداری میں خرچ کرے گا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ خواجہ ابا سلط نے امام کے چہرے پر نگاہ کی، امام نے مسکرا کے کہا تم سمجھے نہیں، عجیب سا جملہ کہا ہے، کہا 1 درہم اگر کوئی سید الشہداء کی عزاداری میں خرچ کرتا ہے گویا اس نے کأن قرض اللہ حسنا، اس نے گویا اللہ کو قرض حسنا دیا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہمیں قرض حسنا دیں گے؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا اللہ نے بھی قرض حسنا کا لفظ اس لیے رکھا کہ قرض دیا ہی جاتا ہے تاخیر سے ملنے کے لیے۔ کیا خواجہ ابا سلط
اگر تم عزاداری سید الشہداء پہ یہ پیسے خرچ کرو گے گویا تم نے اللہ کو قرض دیا ہے. کل محشر میں اللہ جب تمہارے نام اعمال کو کھلوائے گا تم اپنی جیب سے اس قرض کی پرچی کو نکال لینا. تم اپنی جیب سے اس قرض کی پرچی کو نکال لینے کا نا پروردگار میرا پہلے قرضہ آتا ہے. یہ اس لیے ہے. آپ دیکھیں عزاداری سید الشہداء کی اتنی اہمیت ہے, فرش ادا کی اتنی اہمیت ہے اور ہمیں اس بات پر توجہ کرنا چاہیے. دوسرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کربلا کی اس داستان کو اور کربلا کے اس سانحے کو جذبات سے ہٹ کے تحقیقی نظر بھی ڈالنا چاہیے. اگر آپ چند منٹ مجھے دیں تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں. ذرا مل جل کر آقا امام زمان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, شہزادی زینب کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ائمہ طاہرین کی رحم و کرم کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. جہاں تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے, امام نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ انت عالمتن غیر معلمہ. زینب تو وہ ذات ہے, ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے. توجہ فرمائیں, پڑھایا اسے جاتا ہے جس کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو. معلم اس کے لیے طے کیا جاتا ہے جس کے گھر میں کوئی معلم نہ ہو. جہاں جس کا باپ, جس کی زبان اللہ کے ارادے کا مظہر ہے, جس کا مزاج قرآن ہے, جس کے گھر میں بولی جانے والی زبان وحی الہی ہے. آواز بلند صلوات. جس کے گھر والے رسول کی نماز میں اگر خوش پر آ جائیں تو اللہ اپنی نماز کو رکوا دیتا ہے. اس خاندان کے لوگوں کو کسی کے سامنے زانو ادب ٹیکنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے کہا ہے کہ آپ تو عالمہ ہیں, سیکھا ہے آپ نے حضرت علی سے. کس سے سیکھا ہے؟ علی سے. کس سے سیکھا ہے؟ جس کو اللہ نے سکھا کے بھیجا. کس سے سیکھا ہے؟ جس کا قصیدہ خود خدا انسان کی خلقت سے پہلے پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے فضیلتیں پہلے دی ہیں اور صاحب فضل کو بعد میں بھیجا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمت والا خدا ہے, یعنی جس ذات کو بھیج رہا ہے تمہارے لیے رحمت ہے. رحمت والا خدا ہے جس نے قرآن کو پہلے پڑھایا, انسان کی شکل میں بعد میں بھیجا, پھر بیان کی طاقت دے دی. بیان دے دیا. بیان سے مراد کیا ہے؟ بات ایسی کہنا کہ جملہ ایک ہو لیکن وہ سمندر ہو. عربی میں بیان کہتے ہیں. تو ہم نے اسے بیان دے دیا ہے. اب علی کے پاس بیان آیا ہے تو میراث میں بیٹے اور بیٹی کو ہی جاتا ہے. باپ کی میراث بیٹے اور بیٹی کو ملتی ہے. توجہ فرمائیں, بیٹے کو ملی تو سورہ حسن میں دیکھ لیں جو مولا امام حسن نے خطبہ دیا تو لوگوں کو علی یاد آ گیا, اور بیٹی کو ملی تو اس نے اسی علی کے لہجے میں گفتگو کر دی. اور شان ذات عالیہ کے لیے ایک جملہ کہہ دینا. آیت اللہ نور الدین جزائری نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے خصائص زینبیہ. اس میں انہوں نے جملہ کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہے جس سے اسے بلاؤ. پلٹ کے کہتے ہیں اللہ کے بہترین نام میں ایک نام زینب بھی ہے. آواز بلند صلوات. اللہ کے بہترین نام میں ایک نام زینب بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ علی کے لہجے میں دو ہی ذات بولی ہے. علی کے لہجے میں دو ہی ذات بولی ہے. عرش پہ خدا بولا ہے, فرش پہ زینب بولی ہے. بلند
جملہ کہہ دینا کافی ہے. اس جملے میں اگر آپ سوچتے تو سوچتے رہ جائیں کہ دو ہی ذات علی کے لہجے میں بولی ہے. عرش پہ خدا بولا ہے, سبحان اللہ. فرش پہ زینب بولی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ علی کے لہجہ کوئی عام کا لہجہ نہیں تھا, وہ لہجہ تھا جو لہجہ خدائی تھا. لہذا وہی اس لہجے کو پا سکتا ہے جو کم سے کم اسماء حسنہ کا مصداق ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی. الاسماء الحسنى فادعوا بها. اس سے بلاؤ. وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. رات میں نے یہ لباس بیٹھا ہوا تھا ہمارا بھائی, مجلس اسی پر پڑھی ہے کہ جناب زینب کا جو علی نے نام رکھا ہے نا, زے یہ نون بے, چونکہ میری مجلس حروف علم الحروف اور علم العادات پہ پورا اشرا میں پڑھ رہا تھا. تو کل میں نے یہی بتایا کہ آپ جب اپنی بیٹی کا نام رکھتے ہیں, جبکہ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ بیٹی آگے کیا کرے گی اور کیا کارنامے انجام دے گی, پھر بھی سوچتے ہیں کہ اچھا نام ہو تاکہ اس کی تقدیر اچھی ہو جائے. تو علی نے بھی تو کچھ سوچ کے نام رکھا ہوگا نا. بس اب جملہ کہہ دیتا ہوں, سوچتے رہ جائیے گا. یہ شعور کی بات ہے اور عشق کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ تو دلیلیں نہیں چلتی, دلیلیں وہاں چلتی ہیں جو دلیلوں کا محتاج ہے. تو عشق کی بات ہے اور عشق جو ہے وہ دلیل نہیں طلب کرتا ہے. لکھتے ہیں نور الدین جزائری کا نام عرفا میں آتا ہے, عارفین میں سب سے بڑا نام آتا ہے عبدالحسین بہبہانی کے بعد نور الدین جزائری کا, جنہوں نے جناب زینب پہ کتاب لکھی. لکھتے ہیں کہ عجیب سا جملہ کہا ہے, ولایت کے قرآن میں زینب حروف مقطعات ہے. ہر حرف جناب زینب کا ہر حرف سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے مقام پر تفسیر طلب ہے. حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ حروف مقطعات کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو حرف پڑھنا ہے, ملا کے نہیں پڑھنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں, اسی لیے حروف مقطعات آپ کو حرف پڑھنا ہے, جملہ نہیں پڑھنا ہے, حرف پڑھنا ہے. جیسے اس نے کہا الف لام میم, علم نہیں پڑھ سکتے, جائز نہیں ہے. علم نہیں پڑھ سکتے کہ آپ علم پڑھ دیں, نہیں, الف لام میم ہر حرف کو ادا کرنا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ حرف کے پیچھے کچھ راز ہے, حرف کے پیچھے کچھ کائنات ہے. نور الدین جزائری لکھتے ہیں کہ خدا نے صرف یہ علوم آل محمد کی معرفت کے لیے رکھا ہے, جو اگر تم ان کی معرفت میں جاؤ گے تو کتاب میں پڑھتے پڑھتے تمہاری عمر گزر جائے گی, تم کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے. لہذا اللہ نے حروف کے ذریعے تمہیں پاسورڈ دے دیا ہے. سلوات پڑھیں نا محمد وعلی. پاسمور میں 29 سے 9 10 دن کا وہ جو پروگرام ہے ہمارا آخر کا, جعفر بھائی زندہ باد, تو اس میں آپ حضرات تشریف لائیں گے. تو انہی بحثوں کو جو میں نے باب الحوائج میں پڑھی ہے, انہی بحثوں کو پھر سے میں دہراؤں گا, تاکہ کم سے کم شیعوں کو معلوم بھی تو ہو کہ علوم کیا ہے. جب تک ہم دلیلوں کے میدان میں الجھے رہیں گے, کچھ عشق کے میدان میں بھی تو آئیں, معرفت کے میدان میں بھی تو آئیں. اب دیکھیں حروف مقطعات کیسے کہنے لگے. علی نے نام رکھا ہے. زینب اتنی باکمال تھی کہ اگر نام میں فضیلت کو سمیٹنا چاہتے تو ایک ولایت کا قرآن لکھنا پڑتا. قرآن لکھنا پڑتا. لہذا انہوں نے صرف حرف دے دیا, حرف دے دیا تاکہ سمجھنے والوں کے لیے بات بھی رہ جائے. اسی لیے پوچھا گیا مولا سے الف لام میم. جو الف لام میم آئے نا, تھوڑا سا میں آپ کو خوش کر دوں چونکہ آپ نے میرا انتظار بہت کیا اور چاہتا ہوں کہ معرفت ہو کس کی ادا کر رہے ہیں اور کس کے لیے بیٹھے ہیں.
الف لام میم میں حروف مقطعات یعنی آپ کو الف لام میم پڑھنا ہوگا. حروف مقطعات کے بعد جو اللہ گفتگو کر رہا ہے پہلے جملے میں وہیں سے واضح کرتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. واہ واہ واہ. وہیں سے واضح کرتا ہے کہ معنی کیا ہے. اور اسی لیے ائمہ سے پوچھا ہے کہ جب اللہ نے الف لام میم کہا تو نام کیوں نہیں رکھ دیا؟ تو کہا نام رکھتا تو دشمن نام نکال دیتا. اللہ نے ایسے حرف استعمال کیے کہ دشمن کی سمجھ میں نہ آئے, وہ رہنے دے, دوست سمجھ کے محظوظ ہو جائے. توجہ فرمائے. کہنے لگے کہ حروف قطبیہ میں آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ان حروف 9 کے علاوہ خداوند عالم نے کوئی عدد نہیں بنایا. الف پہلے سے شروع کیا 9 پہ ختم کر دیا. اب اسی 9 عدد کے آگے پیچھے کرنے کو اعتباری طور سے مانا گیا ہے. 10 لانا ہے تو 9 کے آگے کوئی ڈیزائن ہی نہیں بنائی خدا نے 9 کے علاوہ. یہ جو اعداد ڈیزائن ہے خدا نے خلق کیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک خدا نے ایک ڈیزائن خلق کیا. ایک ڈیزائن ایسے, 2 ایسے, 3 ایسے, 4 ایسے ڈیزائن ہے. اور ڈیزائن ہی کا نام علم ہے. اردو میں کسی اور ڈیزائن سے لکھا جاتا ہے, انگلش میں کسی اور ڈیزائن سے, چائنیز میں کسی اور ڈیزائن سے, عربی میں کسی اور ڈیزائن سے, انگلش میں کسی اور ڈیزائن سے, ہندی میں کسی اور ڈیزائن سے لکھا ہے. ڈیزائنوں میں جاتا ہے اور اسی ڈیزائن کا نام علم ہے. انگلش کی ڈیزائن الگ ہو گئی, عربی کی ڈیزائن الگ ہو گئی, آپ نے لینگویج کہہ دیا, ڈیزائن ہے. لیکن مقصد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہے. مولا سے پوچھا گیا, دیکھیں باعث نکل آئی اور کہاں سے کہاں نکل آئی ہے. اور مولا سے پوچھا کہ عدد کی تعریف کیا ہے. اللہ اکبر. عدد کی تعریف کیا ہے؟ ایک جملے میں معرفت کا سمندر ڈبویا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا العدد نصف حاشیتین. عدد اپنے حاشیے کا آدھا ہوتا ہے. جہاں حاشیہ نہ ہو, 2 حاشیے نہ ہو, وہ عدد نہیں ہے. اب توجہ فرمائے کیسے. ایک عدد نہیں ہے, خلقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی عدد کا محتاج نہیں ہے. کسی عدد کا محتاج نہیں وہ ہے, لیکن 2 کے لیے 1 کے ساتھ 1 آنا ضروری ہے. جب تک 1 کے ساتھ 1 نہیں آئے گا, 1 تو رہے گا لیکن 2 محتاج ہے 1 کا, 3 محتاج ہے 1 کا. اس سے یہ حرف اللہ نے اپنے رکھ لیا کہ میں تو ہوں لیکن میرے علاوہ سب محتاج ہیں. آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو کہہ لے کہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ اگر لکھیں آپ کے ذہنوں میں گنتی ہو 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 2 عدد ہے. 2 کے لیفٹ میں 1 ہے, رائٹ میں 3 ہے. یہ 2 حاشیے ہو گئے. حاشیہ لیفٹ اور رائٹ کو حاشیہ کہتے ہیں. حاشیے پہ لوگ چل رہے ہیں. بیچ میں 2 ہے, جوڑ لیں. آپ تو پڑھے لکھے ہیں, کچھ یاد کے تو ہے نہیں. ایک رائٹ ہینڈ پہ 3 ہے, لیفٹ پہ 1 ہے. 3 1 4, 4 کا آدھا 2. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں حاشیے کا آدھا آتا ہے تو عدد ہے. یہ میتھمیٹک مولائے کائنات نے بتایا, ہم واہ واہ کر کے چلے گئے, دنیا نے اسے لے کے آج کائنات پہ حکومت کر رہے ہیں. یہی شروع کیا تھا مولا نے. میتھمیٹک کا آغاز کا پہلا حرف یہی ہے کہ حاشیتین کے آدھے کو کر لو, نصف کر لو, عدد ہے. 2 بیچ میں ہے, لیفٹ پر 1 ہے, رائٹ پہ 3 ہے. 3 1 4, 4 کا آدھا 2. 3 کے لیفٹ میں 2 ہے, رائٹ میں 4 ہے. 4 2 6, 6 کا آدھا 3. میں کہاں لے جا رہا ہوں. 4 بیچ میں ہے, اس طرف 3 ہے, اس طرف 5 ہے. 5 3 کا 8, 8 کا آدھا 4. 5 بیچ میں ہے, رائٹ میں 4 ہے, لیفٹ میں 4 ہے, رائٹ میں 6 ہے. 6 4 10, 10 کا آدھا 5. 6 بیچ
توجہ فرمائیں. لیفٹ میں 5 ہے، رائٹ میں 7 ہے. 7 5 12، 12 کا ہاف 6. توجہ فرمائیں. 7 بیچ میں ہے، لیفٹ پہ 6 ہے، رائٹ پہ 8 ہے. 8 6 14، 14 کا ہاف 7. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. 8 بیچ میں ہے، رائٹ پر 7 ہے، لیفٹ پہ 9 ہے. 9 7 16، 16 کا ہاف 8. لیکن 9 ایک ایسا عدد ہے جو عدد نہیں ہے. اس سے کہ اس کے رائٹ لیفٹ پر 8 تو ہے، رائٹ پہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے ایک کے بعد اگر خلقت کا شرف دیا ہے تو 9 کو، اور 9 عدد ہے فاطمہ کا. فاطمہ کا. خدا کی قسم اگر 1000 دلیلیں دیتا تو شاید آپ کا ذہن اتنا مطمئن نہ ہوتا جتنا اس علم العادات کے چھوٹے سے جملے نے محدود آپ کی بات کو حل کر دیا. ایک کے بعد اگر خلقت کا کسی کو شرف ملا ہے تو وہ ہے 9. اب سمجھ میں آتا ہے کہ رسول سے اللہ نے جو حدیث قدسی میں فرمایا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے. ویسے آپ اگر تشریف لائیں گے تو 29 سے 9 تک کے درمیان میں اگر وقت ہے 8 بجے 8:15 تک میں بیٹھوں گا. اگر وقت ہے تو آپ تشریف لائیں. ایک سمندر ہے علم کا، ایک سمندر. تو 9 عدد ہے. فاطمہ کا پورا عدد ہے 135. توجہ فرمائیں. چونکہ 1 سے 9 تک عدد ہے، 2 سے 9 تک عدد ہے، بقیہ اعتبار ہے. تو عدد کا یہ قانون بنایا ہے خدا نے کہ جب اعتبار ہے تو اعتبار کو حقیقت تک لے جاؤ. لہذا 3 5 8 کو جو جوڑ کے 9 کرتے ہیں نا، اس لیے کہ حقیقت پہ عدد پہنچے. 135 یہ جناب فاطمہ کے پورے نام کا عدد ہے. 135 آپ دیکھیں نا، 3 5 8 8 1 9. اور فاطمہ میں جو تو ہوتا ہے، ہمیشہ نام رکھتے وقت عارفین یہ کہتے ہیں کہ بچے کے نام کا جو قلب ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس سے کہ وہی معیار نام ہوتا ہے. فاطمہ میں جو تو ہے وہ قلب فاطمہ ہے، اور تو کا بھی عدد 9 ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا. اب آئیے قرآن کی طرف. 9 عدد ہے شہزادی کا. اب اللہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت پڑھا اور ہم ادھر سے ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، اس کو علم العادات سے حل کر دیتے ہیں. اور بڑا حسین اشارہ ہے. کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم. ساری باتوں کو چھوڑ دیں. الف کو لکھیں گے تو کئی حرف آئیں گے؟ 3. الف لام فے. بولنے میں نہیں، مکتوب میں آئے. جب لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ الف لام فے 3 ہوئے. میم لکھیں گے، میم یہ میم. نون لکھیں گے، نون یہ نون واو نون. توجہ فرمائیں. 3 اور 3 6 اور 3 9. حرف رکھا ہے اللہ نے. اور حرف رکھنے میں نے کہا تھا کہ کلمات الہیہ کا مقطعات کا جو ایکسپلین ہے وہ آگے ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. یہ جو دور کا اشارہ ہے نا، یہی بتا رہا ہے کہ 9 ہے یہ. اس لیے کہ نزدیک کا اشارہ حاضر کے لیے کیا جاتا ہے، دور کا اشارہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جو حجاب میں ہے. یہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ مرد بیٹھے ہیں اور پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، تو یہ خواتین نہیں کہیں گے،
یہ مرد بیٹھے ہیں، وہ خواتین بیٹھی ہیں. جو حجاب کے پیچھے ہوتا ہے اس کے لیے وہ کا اشارہ ہوتا ہے. اللہ نے پہلے عدد 9 رکھا تھا، وہ کتاب. عالم نے مولا نے فرمایا کہ لنا علم الحروف علم العداد فیہ بحر جمع. جمع کے معنی ہوتے ہیں 7 لاکھ. 7 لاکھ سمندر کو اگر ایک کوزے میں سمو دیا جائے اسے جمع کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے علم العداد اور علم الحروف سمندر کا سمندر ہے، جمع ہے. میں اپنے مخصوص چاہنے والوں کو اس لیے دیتا ہوں، عام اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ کر لیا جائے. حروف مقطعات قرآن ولایت کا زینب حروف مقطعات ہے. اب زینب کو دیکھ لیں، زے کیسے لکھتے ہیں؟ رے اور رے کے اوپر نقطہ. بس اسی پر بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. رے رے کے اوپر نقطہ. رے کا عدد 200 ہے، یعنی 0 ہٹائیں 2، اور جب زے بنتا ہے تو 7. زے کا 7 ہے، رے کا 2 ہے. رے زے کب بنتا ہے؟ جب رے کو نقطے کا تاج پہنا دیا جائے. کیا کہہ گیا آپ سے؟ رے کو نقطے کا تاج پہنا دیں تو 5 لے کر آتا ہے. کیا کہہ گیا آپ سے؟ گویا رے کے اوپر جو نقطہ ہے وہ پنجتن کا تاج ہے. اللہ نے مولائے کائنات نے اپنی بیٹی کے سر پہ پنجتن کا تاج پہنایا ہے. اس سے کہ وہ ذات ہے جو محمد کی شریعت کی بھی حفاظت کرے گی، فاطمہ کے حجاب کی بھی حفاظت کرے گی، علی کے لہجے میں بولے گی، حسن اور حسین کے ساتھ رہے گی. اب آپ دیکھیں اس زے کا کمال کیا ہے. سبحان اللہ. قربان جاؤں اور آپ پر قربان جاؤں، آپ اتنا سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے. زے کا کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے زے کی خلقت سب سے پہلے اپنے اسم عزیز میں رکھا. عزیز میں اس نے کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. سب سے پہلے زے اللہ کے عزیز میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسری بار اللہ نے عزت میں اس زے کو رکھا. جزائری پریشان ہو کے کہتے ہیں اگر کسی کو کچھ بھی طلب اور عزت چاہیے تو صرف زینب کا ورد کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے 1001 نام میں 3 نام ایسے ہیں جہاں اس نے حرف کی تکرار کی ہے. میں کیا کہہ گیا؟ ایک ہے اس کا اسم المومن جس میں میم 2 بار تکرار ہوئی ہے. دوسرا ہے المہیمن جس میں میم 2 بار تکرار. تیسرا ہے العزیز جس میں زے کو 2 بار تکرار کیا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. اور عزیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ عزیز اللہ کا وہ اسم ہے کہ جس سے، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ملائکہ ہیں ان کا بھی ایک اسٹیٹس ہے، ان کو بھی جگہ جگہ شفٹ کیا گیا ہے، ہر کو مقام نہیں ملا ہے. لیکن جو ملائکہ اعلیٰ ہے
جو اللہ نے سب سے وی آئی پی ایریا بنایا ہے آل محمد کے لیے، وہاں پہ صرف 4 لوگ جا سکتے ہیں ملک میں، جبریل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہی اسرائیل جسے ملک الموت کہتے ہیں جب سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ وہاں سے آیا تھا جہاں تک سلیمان کی حکومت نہیں تھی۔ عشق سبحان اللہ۔ جب سلیمان نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں، اگر سلیمان کی اس پر حکومت ہوتی تو نبی تھے نا، اطاعت لازم تھی، لیکن ملک الموت کا اکڑ کے کہنا کہ نہیں آپ کو مہلت نہ دیں گے، اس کا مطلب سلیمان کی وہاں تک اقتدار نہیں تھا۔ لیکن یہی ملک الموت کہیں آ کے کسی دروازے پر اجازت تو مانگ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، اور کیا عشق کا جملہ کہہ دیا ہے، نوکر مالک کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتا۔ یہ ملائے اعلیٰ میں نوکر ہیں، یہ وہاں ہیں جو صرف آل محمد کا مقام ہے، وہاں رہتے تھے آل محمد، جو نور ہے ان کا، جو نور کا مقام تھا، جہاں خدا نے نور لگایا تھا، جو آدم کو دکھایا تھا، جو ابلیس سے کہا تھا کہ تو بڑے لوگوں میں ہو گیا ہے، اکنت من العالین، تو بڑے لوگوں میں ہو گیا، ان پہ سجدہ نہیں ہے، تجھ پہ ہے۔ اس مقام کو کہتے ہیں ملائے اعلیٰ۔ وہاں پہ 4 ملک رہتے ہیں، جبریل، العزیز کا ذرا اقتدار دیکھیں، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل، 5واں ملک وہاں نہیں ہے، 5واں ملک نہیں ہے۔ کہتے ہیں نور الدین جزاری کہ جب یہ ملائکہ آل محمد کے علم اور ہنر و کمال کو دیکھ کر مبہوت ہوتے ہیں تو اپنے کو بچانے کے لیے کہ کہیں ہم کچھ کہہ نہ دیں، اللہ کو عزیز کہہ کے پکارتے اللہ کو عزیز کہہ کے پکارتے، یا عزیزو، اے عزت رکھنے والے میری عزت رکھ لے، کرم کو ہضم کرنے کی طاقت دے دے۔ یہ ہے لفظ عزیز، اس کا زے دیا زینب کو، توجہ فرمائے، وہ زینب ہے۔ اور زے کا اثر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جہاں پہ کرامات آل محمد واضح ہو جائیں، اسی لیے زہرا کہا گیا۔ زہرا کیوں کہا گیا؟ زہرا کے معنی ہوتے ہیں ایسا نور کہ جس میں مثال کے طور پر کسی کو آنکھ کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا نور جہاں کسی کو آنکھ کی ضرورت نہ پڑے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ نور کب اجاگر ہوا؟ جب 5 چادر میں آئے۔ جب چادر میں آئے تو اس نور کی جلوہ گری کو دیکھ کر جبریل بھی حیران رہ گئے، پوچھتے کون ہے چادر میں؟ کون ہے؟ پہچان نہ سکے کرم کو دیکھ کے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہ ذات مبارک ہے جس کی آغوش میں پلی ہوئی بیٹی کا نام زینب۔ ایسے نہیں کہا تھا عالمۃ غیر معلمہ۔ اور جناب زینب کا کردار دیکھیں، مولا کائنات کا جب خلافت کا دور آیا، بس بہت لمبی ہو جاتی ہے گفتگو، خلافت کا جب دور آیا اور مولا جو خطبہ دیتے تھے، گھر آتے تھے، جناب زینب کھڑے ہو کہتی تھی سنا دوں بابا خطبہ۔ ایسے لگتا تھا جیسے اللہ قرآن رسول پہ اتار رہا ہو، علی کے جملے اس طرح سے جناب زینب کے سینے میں اتر رہے تھے۔
آپ نے ہندا کا نام سنا ہوگا. ہندا کون تھی؟ ہندا بہت چھوٹی تھی، 6-7 سال 8 سال کی. اس کے باپ کا نام تھا عبداللہ. مولا کائنات کو لے کے ہندا کو دیا تھا کہ اس بچی کی تربیت کر دیجئے، اور اس ہندا کو مولا کائنات نے جناب زینب کے حوالے کیا تھا جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہ جناب زینب کے پاس رہی. بس میں نے ختم کی مجلس. وہ جناب زینب کے پاس رہی. وہ جو ہندا ہے، ہند جسے ہند آپ کہتے ہیں، ہند، وہ جناب زینب کی کنیزی میں رہی ہے. اس نے دیکھا ہے، اور چونکہ جب کنیزی میں تھی اور اس کا باپ بہت اچھا تھا، لہذا یزید کے باپ معاویہ نے کہیں پر کوئی گزر ہو رہا تھا، اس کنیز پہ نظر پڑ گئی تھی یزید کی. وہ زبردستی اس کی عقد کیا گیا ہے، اٹھا کے لے گئی اسے کہتے ہیں، اور اس کی یزید کے ساتھ عقد کیا اور اس پہ بڑا ظلم و مظالم کیا. تو معلوم تھا کہ علی کی چاہنے والی. لہٰذا جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے نا، میں ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، شام میں جب پہنچا ہے نا قافلہ، تو یزید نے کوشش کیا ہے کہ ان افراد کو ہند کے آس پاس رکھا جائے جو کچھ نہ جانتے ہیں، کچھ نہ جانتے ہیں، کیونکہ اسے پتا تھا. میں اس واقعے کو سنا دیتا ہوں. جب کنیزیں آئیں، پوچھا کون آیا ہے، کہتے تھے کچھ نعوذ باللہ خارجی ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا. تو ہند نے پوچھا کہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں. ایک بار سب بات. شکریہ. مساعد کے ساتھ ساتھ وہ لکیریں مل جائیں، ایسے وہ لکیریں مل جائیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے. وہ پوچھتی تھی بار بار کون لوگ ہیں، کون آئے ہیں، لیکن کسی کنیز کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. ہندا کو بے چینی بڑھی، ظاہر سی بات ہے، دل کو دل سے رہا ہے، بے چینی بڑھی. تو اس نے ایک کنیز کو بھیجا. جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی تو آواز ہند کے کان تک گئی، جبکہ یزید نے پہرا بٹھالا ہوا تھا کہ ہند اس دربار کے اس علاقے میں نہ آنے پائے. ہند کو، یزید کو معلوم تھا. تو ایک کنیز آئی اور کہنے لگی کہ ہند سے کہا کہ یہ عام قیدی نہیں لگتے. کیسے لگتے ہیں؟ کہا باوقار ہیں. ہتھکڑیوں میں تو جکڑے ہیں لیکن باوقار ہیں. ہند کو تفتیش ہوئی، تشویش ہوئی. اس نے اپنے جاسوس کنیزوں کو بھیجنا شروع کیا. ایک دن ہند بیٹھی تھی، ایک کنیز آئی، اس نے کہا میں آج کسی طرح سے زندان میں چلی گئی تھی، اور جا کے میں نے ایک جو خاتون نے خطبہ دیا تھا ان سے ان کا نام پوچھا. چونکہ قید خانے سے لے کے اور ہند کے دربار تک جہاں وہ رہتی تھی صرف آدمی یزید نے لگائے ہوئے تھے کہ ہند کو خبر ہونے نہ پائے. اس نے آگے چپکے سے کہا کہ میں کسی بہانے چلی گئی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام زینب ہے. ہند اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، اور کچھ نہ پوچھا. کہانی کا چاہو کہا میں تمہیں پوری کائنات دے دوں گی، پوچھ کے کون زینب ہے. وہ کنیز آئی، زندان میں آئی، اس سے پوچھا آپ کون زینب ہے؟ شہزادے نے کہا میں زینب بنت علی. اس نے جا کے کہا جو آپ سنتے ہیں نا قید خانے میں تلاتم ہے، تلاتم کس چیز کا؟ شاید ان مصروں کا آپ کو احساس نہ ہو، آج سے احساس ہوگا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ ہم قیدیوں سے ملنا چاہتے ہیں، ہم قیدیوں سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے عزیز سے ضد کیا، اس نے نہیں بتایا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے. کیا مظلومیت ہے. یہی تو ابن منذر سے چوتھے امام یہی کہہ کے روتے کہ ہمیں ایک یزید نے ہمیں اپنے دربار کے پیچھے خرابے میں رکھا تھا، ایک ایسے ہاتھے میں جس پہ صرف زمین تھی. اور جب ہند کے لیے اہتمام ہوا تو ہند کے لیے کرسی آ کے رکھی گئی، اور کرسی کے نیچے ایک چادر بچھائی گئی تاکہ ہند کے پیر خراب نہ ہونے پائے. کیا سوچتے ہو عزیزو؟ جملہ رونے کے لیے کافی.
सैयद सज्जाद ने पूछा आज क्या एहतिमाम है, क्यों कुर्सी लग रही है? तो उसने कहा, वो जिंदान का दरोगा था, कि आज यजीद की बीवी हिंद आ रही है। ज़ैनब ने कुछ न कहा। ज़ैनब ये देखना चाहती थी कि मेरी तरबियत का हिंद पर कितना असर आया। हिंद को ज़ैनब याद है कि नहीं? अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद हिंद उस जिंदान में दाखिल होती है। उसे यकीन नहीं आता था। उसने एक बार जैसे ही, अभी वो समझती थी कि हो सकता कोई और, उसके ज़हन में शक व शुबहात थे, जैसे वो कुर्सी पर बैठी और बैठने के बाद उसने पहली बार कहा कि तुम में ज़ैनब कौन है? उसका बयान यह, जब वहां से वापस गई है तो लोगों ने पूछा कि आप तो इतना जनाब ज़ैनब की तारीफ कर रही हैं, तो क्या जुमला? कहा कि हमने कभी इस बीबी को, अल्लाह अकबर, हम इतने साल 10 या 11 साल ये बीबी के साथ रहे, हमने कभी बीबी को हिजाब उतारते नहीं देखा। जबकि मैंने इस बीबी के सोने वाले कमरे में भी जाती थी, लेकिन मैंने हिजाब उतारते कभी नहीं देखा। मैंने ऐसे कभी बीबी को देखा ही नहीं था। तो मैं एक दिन पूछा था ऐसा क्यों है, तो बीबी ने कहा था अना हिजाबुल्लाह, हम अल्लाह के हिजाब। वो कैसे पहचानेगी? एक बार जैसे उसने पूछा तुम में आप में ज़ैनब कौन है, जनाब ज़ैनब ने थोड़ा सा अपने चेहरे को हटाया, फिर भी वो सूरत से न पहचान। जुमला कहा हिंद तूने ज़ैनब को नहीं पहचाना? तो आवाज का सुनना था कि हिंद ने कुर्सी छोड़ दी और वो जो खाक पे कपड़ा फेंका था उसे फेंक दिया, उठा के अपने सर पे डालती जाती थी और कहती जाती थी शहजादी मेरा कसूर नहीं है, शहजादी मेरा कसूर नहीं है। शहजादी क्या आपको चाहिए? ज़ैनब ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ भैया हुसैन का सर मंगा दूं। लेकिन यजीद ने हुसैन का सर नहीं दिया। ये हिंद जो वापस गई है और इसने अपना पूरा हिजाब उतारा और यजीद के ऊपर अपने हिजाब से वार किया। आए हो तुझ पर, उस वक्त तक हम खाना नहीं खाएंगे, उस वक्त तक हम तेरे सामने नहीं आएंगे जब तक कि तू इन्हें रिहा नहीं करेगा। फिर तारीख कहती है कि हिंद की इसरार पे 6 महीने बाद यजीद ने रिहा किया और वो दिन आज 20 सफर का है। 20 सफर का है। 20 सफर एक ऐसा दिन है जिस दिन पहली फर्शज़ा जमीन पर बिछी है। बस मैंने खत्म कर दिया, मैं क्या आपके सामने, इतना मसाइब है। पहली फर्शज़ा इस जमीन पर बिछी है 20 सफर को। ये 20 सफर की तारीख बताई जाती है कि एक बैक यजीद का हुक्म आया कि सैयद सज्जाद को बुलाया जा रहा है। ज़ैनब खड़ी हो गई, अकेले नहीं जाने देंगे। इमाम ने कहा पुपी अम्मा खैर है, जाने दें, खैर है। अब जैसे सज्जाद आया तो उसने हथकड़ियों को खोल दिया, बेड़ियों को खोल दिया। एक जुमला जनाब ज़ैनब का पढ़ूंगा, जब भी मुसीबत में पढ़ना ये विर्द है। जानमाज पर बैठना है, जुमला पढ़ना, फिर देखोगे शहजादी आप पे कैसा करम करती है। वो चाहती थी कि मुसीबत उनकी पढ़ी जाए। आखिरी जुमला होगा जब वो करबला पहुंच कर जुमला कहा है ना ज़ैनब, वो जुमला आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं मजलिस को खत्म कर दूंगा। तमाम यजीद ने कहा कि आप आज़ाद हैं, यहाँ रहें, चाहे मदीने चले जाएं। इमाम वक्त थे, फैसला कर सकते थे। वापस आए। ज़ैनब की निगाहों को यकीन नहीं आ रहा था, न हाथों में हथकड़ियाँ थी, न पाँव में बेड़ियाँ थी। अल्लाह अकबर। चाहा कि भतीजे को कलेजे से लगा लें। जैसी गर्दन तक हाथ पहुंचा, इमाम ने हाथ रोक दिया। क्योंकि अम्मा तौफ से गले में जख्म हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। किसी गम में न रुलाएगा सिवाय गम इमाम हुसैन। अपने अज़्ज़ा का चेहलुम होता है तो बहुत एहतमाम होता है। आज उसका चेहलुम है। अल्लाह। उसके बाद कहा फूफी अम्मा क्या ख्याल है, आप यहाँ रहेंगी या मदीने वापस जाएंगी? पहला जुमला कहा बेटा हर अजीज का चेहलुम होता है,
हमें भी तो हक है अपने भाई का चेलुम बना ले। भले इतने दिन हो गए लेकिन अपने भैया का चेलुम तो कर ले, अपने भैया पे रो तो ले। ये कह के यजीद से कहो कि मेरे अज़ाए हुसैन का एहतमाम कराए। यजीद ने अज़ाए हुसैन का एहतमाम कराया। हुसैन अपने रोना शुरू किया, गिरिया शुरू किया। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए। चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा अभी करबला है, अभी मदीना है, कितना रोइएगा, चलिए वापस चलते। कहा यजीद से कहो कि मेरे टूटे हुए सामान को वापस कर। सबसे पहले यजीद ने, उस वक्त भी वो अपनी हरकतों से बाज न आया, सबसे पहले उसने सर भेज दिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा तड़प गई। अली अकबर का सर आया, उम्मे कुलसुम में लैला तड़प गई। अली असगर का सर आया, 3 बार जुमला दोहराया है, भैया ज़ैनब आई है, भैया ज़ैनब आई है। जब सज्जाद ने पूछा कुबीमा क्या बात है, क्या तुम नहीं जानते हो, जब भी मैं आती थी तो मेरा भाई कुर्सी से खड़ा होता, मेरे हाथों को बोसा देता। मैं वही तो कह रही हूँ कि भैया ज़ैनब आई है। दूसरा जुमला कयामत है। दूसरा जुमला का भैया, पहला जुमला का ज़ैनब आई है, दूसरा जुमला जानते क्या का भैया अफसोस इस बात का है कि जिंदा आई है। आखिरी जुमला सुन भैया अफसोस इस बात का है कि जिंदा आई है। तीसरा जुमला अरबी में कहा है भैया ला राई तो आई नहीं, कल मखजूज, ये भैया मेरी आंखों से दिखता नहीं है कुछ। जुमला सुन लो तरफ जाओगे भैया मेरी पुष्प पर इतने जख्म के निशान हैं, अब मैं ताहयात सीधे सो नहीं सकती। कब्र हुसैन हिल गई, जमीन को ज़लज़ले आ गए। हुसैन Ya Hussein, 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 Ya Hussein,